آج ہمارا موضوع ہے قربانی، لیکن بیلوں بچڑوں بروں کی قربانی کی بات ہی نہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسی قربانی کی جو خدا کی پسندیدہ ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل عاشر سلیم آفیشل۔ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور ہم خدا کے کلام سے سیکھتے رہتے ہیں، اس لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ خدا کے کلام سے برکت حاصل کرتے رہیں۔ چونکہ آج ہمارا موضوع ہے قربانی، لیکن بیلوں بچڑوں بروں کی قربانی کی بات ہی نہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسی قربانی کی جو خدا کی پسندیدہ ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 16ویں آیت، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو کیونکہ خدا ایسی قربانی سے خوش ہوتا ہے۔ خدا ایسی قربانی سے خوش ہوتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یہ سخاوت کیا ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں جانتے ہم خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس سلسلے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قربانی خدا کو خوش کرنے کے لیے تو جاننا بڑا ضروری ہے۔ سخاوت کا معنی ہے بزرگ دلی یا فراخ دلی رکھنے والا، ایسا شخص جو دوسروں کی مدد اور ہمدردی میں ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایسی خوبی ہے جو اسے دوسروں کی مدد کے لیے ابھارتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنی برکتوں میں لوگوں کو شامل کرے۔ اور سخاوت صرف کھانا دینا ہی نہیں، غریب کی مدد کھانے سے ہی نہیں، روپے پیسے سے ہی مدد نہیں کی جا سکتی، بلکہ سخاوت ایک ایسا عمل ہے، گرتے ہوئے کو سہارا دینا، بے علم کو علم دینا، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، یہ سخاوت ہے۔ کسی کو بہتر مشورہ دینا، نصیحت کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا۔ کیا بائبل مقدس ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ روپے پیسے کی مدد کے باوجود بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر ہم رومیوں کے خط کے 12ویں باب کی 6 آیت سے ہی سلسلے کو شروع کریں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہیں۔ جس طرح سے بہت سے اعضاء مل کر ایک بدن بنتا ہے، اسی طرح سے کلیسیا مل کر مسیح کا بدن بنتی ہے، اور بہت سے اعضاء اپنی اپنی ذمہ داریاں یا اپنے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سی نعمتیں اور برکتیں بھی دی گئی ہیں، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں۔ اس لیے جس کو نبوت ملی ہے، نبوت کرنے میں مشغول رہے، نبوت کرنے میں لگا رہے۔ یہ 7 قسم کی ہمیں یہاں پر ملتی ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ نبوت ملی ہے تو نبوت کرنے میں لگا رہے، خدمت ملی ہے تو خدمت میں مشغول رہے، معلم ہے تو تعلیم دینے میں لگا رہے، اور اگر ناصح ہو یعنی نصیحت کرنے والا تو وہ نصیحت کرنے میں لگا رہے، اور اگر خیرات بانٹنے والا ہے تو سخاوت سے بانٹے، اور پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اسی کی سخاوت کرنی ہے۔ اگر معلم ہے، اس کے پاس علم ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ علم سے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے،
یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے اسی میں سے سخاوت کرنی ہے۔ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس بہت کچھ دینے کے لیے ہے، جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ رکھتے ہیں تب ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ ہمیں کرنتھس کے دوسرے خط میں پالوس رسول نے جو لکھا ہے اس کے 8ویں باب میں ہمیں ملتا ہے مقدونیہ کی کلیسیا کا واقعہ، جن پر غربت اس قدر چھائی ہوئی ہے، اور غربت جس قدر بڑی ہے ان کی سخاوت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے سخاوت کے ذریعے سے غربت سے نکلنے کا حل نکال لیا، بہترین سورس غربت سے نکلنے کا۔ سخاوت بڑھ گئی ہے، اور ان کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ پس جیسے تم ہر بات میں ایمان، کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ انہوں نے غربت میں اپنی سخاوت کو بڑھا دیا ہے، غربت سے نکلنے کا حل سخاوت میں ڈھونڈ لیا ہے۔ یعنی کچھ نہیں ہے پھر بھی ان کی سخاوت بڑھ گئی ہے، یہ نہیں کہ بہت میں سے کچھ دیا جائے۔ سخاوت کی بات ہمیں ابتدائی کلیسیا میں ملتی ہے، جب لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے ہیں تاکہ ضرورت کے موافق ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سخاوت ہے، غربت سے نکلنے کا حل سخاوت ہے۔ اور کریں کیسے؟ اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے مقدس متی رسول کی پاک انجیل کے 6 باب میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں سے۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہمیں کیسے کرنی ہے، رازداری میں، پوشیدگی میں۔ تو پھر اجر کہاں سے ہے؟ خدا سے ہے۔ اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نرسنگا بجوایا گیا ہے، تو پھر اجر دنیا والوں سے لینے کی امید کریں، خدا سے نہیں۔ اس لیے سخاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا، اور کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے، علم ہے، نبوت ہے، رحم دلی ہے، نصیحت کرنے کی قابلیت ہے، پیشوائی ہے، استاد ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی میں کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ رازداری میں، پوشیدگی میں۔ کب کرنی ہے؟ ہر حال میں، ہر روز کرنی ہے۔ یہ نہیں، سخاوت مال کی کثرت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق رحم دلی کے ساتھ ہے۔ جب رحم دلی ہے تو پھر سخاوت ہے۔ لہٰذا سخاوت کا تعلق جو ہے وہ وسائل کی کثرت پر نہیں ہے کہ وسائل زیادہ ہیں، انکم زیادہ ہے تو سخاوت ہے۔ سخاوت مقدونیہ کی کلیسیا ایک رول ماڈل کے طور پر ابھرتی ہے۔ غربت کے باوجود سخاوت بڑھ گئی ہے۔ تو ہمیں بھی غیر ضروری خواہشات اور دباؤ سے دور رہنا چاہیے، فضول خرچی سے بچیں۔ یاد رکھیں کہ دینا خدا کی صفت ہے۔ اگر ہم سیکھتے ہیں دینے کو تو خدا کی صفت ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور دینے میں جو خوشی ہے وہ لینے میں نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس بھی فرماتا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ جو خوشی دے کر انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ لے کر نہیں ہوتی، اور وہ دینے والا شخص
ہمیشہ زندگی میں ڈپریشن سے، ٹینشن سے، بیماریوں سے دور رہتا ہے، خداوند اسے صحت مندی بخشتے رکھتا ہے۔ لیکن کیسے؟ خوشی کے ساتھ، دیانتداری سے، ایمانداری سے، ہر حال میں۔ آج سے فیصلہ کریں کہ ہم آج سے ہر روز دینا سیکھیں گے، روپے پیسے کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، نبوت کی صورت میں ہو، مدد کی صورت میں ہو، پیشوائی کی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو، جیسے بھی ہے، ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے دینا سیکھ لیں۔ غربت میں سے نکلنے کا حل یہی ہے۔ وہ خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ یہ ایسی قربانی ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، اور جب خدا ہم سے خوش ہوگا تو یقیناً ہم اطمینان کی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ تو خدا کو خوش کرنے کا طریقہ سخاوت ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خوش رہیں۔